دی جاتی ہے تو بیماریاں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بڑے بوڑھوں کو جو بیماری پریشان کرتی ہے اور نماز کے پڑھنے میں بھی مشکل اور دقت پیش کرتی ہے، یعنی رکوع اور سجدہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ جوڑوں کے درد، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جب ایک انسان 40 سال سے عمر اس کے اوپر گزرتی ہے، جو آگے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہڈیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور آج کل تو مسجد میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو بیچارے سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتے، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ضمناً فقہی بھی سمجھ لیں، حکمت کے طور پر جو علاج ہے اس کا وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی کیونکہ تذکرہ ہوا بوڑھوں کی بوڑھے نمازیوں کا، تو ایک ضمناً مسئلہ بھی سمجھا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو نمازی جس رکن کو ادا کر سکتا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً قیام اگر ایک نمازی کر سکتا ہے تو اسے قیام کرنا چاہیے، ایک رکوع کر سکتا ہے تو اسے رکوع کرنا چاہیے، سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کرے، جو نہیں کر سکتا اس کا متبادل اللہ نے مقرر کی ہے کہ اشارہ کر لے جی۔ لیکن ایک آدمی رکوع کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ پھر بھی اشارے سے کرتا ہے تو اس کی نماز اس درجے کی کامل نہیں ہے۔ یہ بہت غلطی کرتے ہیں کئی نمازی کہ وہ اگر ایک رکن کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دوسرے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حد الوسع اگر کوئی آدمی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے یا مطلب کرسی کے بغیر نیچے زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو اس کو نیچے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑے ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو جائے، البتہ کرسی پر وہ اگر رکوع نہیں کر سکتا تو قیام تو کرے، پھر بیٹھ جائے اس کرسی پر، بیٹھ کر رکوع اشارے سے کر لے، سجدہ اشارے سے کر لے۔ لیکن وہ شروع ہی سے بیٹھ جاتے ہیں اور قیام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قیام فرض اور رکن ہے نماز کا، تو اس لیے اس رکن کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن باہر کے طبی طور پر، میڈیکل کے طور پر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے رکوع سجدہ یا جو اعضاء موومنٹ کرتے ہیں ان کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے، ان کے اندر موجود وہ مواد جو اس موومنٹ میں مدد دیتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی سادہ اور آسان آج آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسلسل استعمال کے نتیجے میں آپ اس طرح جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ کرنا کیا ہے، ادرک لینی ہے اور سونف لینی ہے۔ ادرک بھی گھر میں موجود ہوتی ہے اور سونف بھی موجود ہوتی ہے۔ ایک ٹکڑا ادرک کا اور 1 چمچ سونف کی 2 کپ پانی میں ڈالیں، اس کو پکائیں، جب 1 کپ رہ جائے تو حسب ذائقہ شہد، گڑ، شکر سے میٹھا بھی کر سکتے ہیں، چائے کے طور پر اس کو پینا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم چائے پیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ چائے بہت ساری بیماریاں لاتی ہے جی۔ اس کے نتیجے میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، کیلشیم کم ہوتا ہے، مثانہ کمزور ہوتا ہے، اس کی جگہ پر اس چائے کی عادت ڈال لیں، ادرک کی اور سونف کی۔ صبح بھی پئیں، شام کو بھی پئیں، اگر دن میں متعدد مرتبہ چائے پینے کی عادت ہے تو اس کی جگہ پر یہی قہوہ پئیں۔ مسلسل اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ ہڈیوں کی کمزوری سے بچ جائیں گے، بلکہ اس میں طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے لیے اپنی زندگی کے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم عثمانی۔